الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن درود پاک کو آرڈنری لے لینا، درود پاک کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک گرانٹڈ لے لینا، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ درود پاک ایک بڑا امپورٹنٹ وظیفہ ہے۔ اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو 3 اہم چیزیں پتہ چلیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کو ہم نے اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی خوب قدر بھی کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ یہ بھی سوچنا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ 3 چیزیں، اب نبی پاک جس کو بدبخت کہہ دیں تو پھر تو گئے نا۔ تو ماں باپ کی قدر، نبی پاک کا ذکر خیر ہو، فوراً درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم درود پاک کی قدر سمجھنے والے بن جائیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے شیطان، ہمیں کون بہکاتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف کون کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان ہے۔ مگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی جس سے مقابلہ ہے نا اس کو تو قید کر دیا۔ اب ہمیں موقع دیا گیا کہ خوب نیکیاں کر لو۔ اور سبحان اللہ، اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس آیت کے اس جز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید فرمایا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے۔ پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض تھے، ان کا الگ الگ دن تھے، الگ الگ انداز تھا، مگر جو وجہ، جو ریزن قرآن نے بیان کیا نا کہ اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو روزے آ رہے ہیں ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان روزوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، ان روزوں کو جس کو کہتے ہیں نا اس کا ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ روزے رکھ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ بھوکا پیاسا رہے، روزہ رکھے اور پھر بھی گناہ سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، کان حرام سن رہے ہیں اور بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، زبان حرام بول رہی ہے اور ہم روزے سے، یہ کون سا روزہ ہے؟ یقیناً کھانے پینے سے رکنا ہے مگر گناہوں سے بھی رکنا ہے۔ اچھا دیکھیں، رمضان میں گناہوں کی شدت، اس کی سزا کی جو شدت ہے وہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ یعنی میرے اور آپ کی آسانی کے لیے شیطان بند کر دیا گیا، نیکیاں کرنا آسان کر دیا گیا، ثواب کا اجر بڑھا دیا گیا، مگر یہ کیسا بندہ ہے کہ پھر بھی گناہ سے باز نہیں آ رہا؟
آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی میری فلیکسیبلٹی کے لیے، ہمارے لیے نیکیاں آسان کرنے کے لیے ہمارے دشمن کو بند کر دیا گیا، مگر پھر بھی بندہ گناہ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جناب اگر شیطان بند ہے تو بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے تو لوگ رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں بھی معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بدکاری، بے حیائی، بہت سارے برے کام چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیوں؟ تو علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ کبھی سائیکل چلائی ہوگی آپ نے، تو فرمایا سائیکل چلاؤ، چلاتے رہیں اور کچھ دیر کے بعد سائیکل کے آپ پیڈل مارنا چھوڑ دیں، مگر سائیکل پھر بھی کافی دیر تک خود چلتی ہے کیونکہ پیڈل آپ نے پیچھے کافی مار لیے تھے۔ تو بتایا جو 11 مہینے شیطان نے آپ کے پیڈل مارے ہیں نا، ٹھیک ہے، 11 مہینے چلتے رہے شیطان کے ساتھ، اب شیطان تو بند ہو گیا، باقی کام اسی انہوں نے خود ہی کر رہے ہیں، وہ شیطان بند ہے، بندہ خود ہی جو پیڈل مارے سائیکل چل رہی ہے، بریک تو لگاؤ بھائی، ہاں بریک لگا لو گے تو پھر نہیں چلنی کیونکہ پیڈل مارنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ مگر مسئلہ یہ کہ ہم بریک مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، ہماری جو عادتیں ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ معاذ اللہ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت، بد نگاہی کی عادت، موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کی عادت، لڑائی جھگڑے کی عادت، گالی گلوچ کی عادت، حرام کمانے کی عادت، وہ رمضان میں اس لیے بند نہیں ہوتی کہ اس نے بریک نہیں لگاتا۔ وہ مجھے اور آپ کو ابھی سے بریک لگا لینا ہے، 3-4 دن تو شیطان سے لڑ لو یار، پھر تو ویسے ہی رمضان آ جائے گا، وہ بند ہو جائے گا۔ ابھی سے پریکٹس کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جب اعلان ہوگا کہ مبارک ہو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو ہماری ساری بری عادتوں کے سوئچ آف ہو جائیں گے، جھوٹ کا سوئچ آف، بدنگاہی کا آف، لڑائی جھگڑے کا آف، نہیں، وہ آپ کو آف خود کرنے پڑیں گے، اور ابھی سے کریں، اس کو پلان کریں کہ مجھے رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا، رمضان نیکیوں کے لیے آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک بار کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر اقدس پر تشریف لے گئے تو آپ نے آمین ارشاد فرمایا۔ طویل حدیث ہے، میں اس کا ایک جز سنا دیتا ہوں۔ آمین ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا حضور آپ نے آمین فرمایا؟ کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے دعا کی کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ مجھے بتائیں دعا کرنے والا کون؟ فرشتوں کا سردار، روح الامین۔ آمین کہنے والا کون؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے بتائیں کوئی شک و شبہ باقی بچتا ہے اس دعا کے قبول ہونے میں؟ 100% مقبول ہے نا۔ دعا ہو رہی ہے کس کے لیے؟ جو رمضان کو پا کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو اب آپ بتائیے کتنا کانشیسلی رمضان گزارنا چاہیے، کتنا فکر کے ساتھ رمضان گزارنا چاہیے کہ یار کچھ بھی ہو جائے میں نے رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے مغفرت لینی ہے، میں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ تو اس کے لیے پریپریشن کریں نا، اس کے لیے تیاری کریں، اپنے ذہن کو فریش کریں، سوچیں میں نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ آ جائے گا تو دیکھ لیں گے، نہیں۔ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آنے والا ہو، ایسے کرتے ہیں کہ یار آ جائے گا تو دیکھ لیں گے، نہیں یار اس کو کھلانا کیا ہے، بٹھانا کہاں ہے، انتظام کیا ہوگا۔ پھر جتنا اہم مہمان اتنی زبردست تیاری کرتے ہیں آپ، گھر بھی سجاتے ہیں، بعض اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں کہ یار بہت اہم مہمان، ایسا مہمان جس کا برسوں سے انتظار تھا، میرا سب سے بیلوڈ، سب سے پیارا آ رہا ہے، تو آپ اور تیاری کرتے ہیں، اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں، اس دن اچھے لباس پہنتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہم گھر میں صفائی ستھرائی کریں، گھر میں خوشبو لگائیں، اپنے لیے اچھے لباس، صاف ستھرے لباس تیار کریں، مینٹلی پریپیئرڈ کریں اپنے اور اپنے بچوں کو بھی۔ ہمارے بچوں کو بھی بعض اوقات نارمل لے رہے ہوتے ہیں، اچھا رمضان آ گیا ٹھیک ہے، نہیں، اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں، بلکہ ہمارے ملک میں، ساری دنیا میں ایک شور ہو، ایک خوشی کا سما ہو، مبارک ہو رمضان آنے والا ہے۔ بی پریپیئر یور سیلف۔ صحابہ کرام پریپریشن کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے کاروبار سمیٹنا شروع کر دیتے تھے کہ یار رمضان میں زیادہ کام نہیں کرنا ہے، پیسے دینے تو دے دیے، لینے ہیں تو لے لیے۔ یہاں تک کہ جو حکام ہوتے تھے، جو ججز ہوتے تھے، جن کو معاف کرنا ہوتا تو معاف کر دیتے تھے، جن کو سزا دینی ہوتی تھی، یعنی جو چاہتے تھے کہ رمضان سے پہلے چیزیں کمپائل ہو جائیں اور پھر ہمارا فوکس جو ہے وہ رمضان میں عبادت پر رہے۔ یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو تو پڑھے پرواہ ہی نہیں، بلکہ الٹا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں زیادہ پیسے کیسے کمانے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے، کچھ یہ بھی پریپریشن چل رہی ہوگی، یہ بھی سٹاک لے لو، یہ بھی خرید لو، اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے، اس کو جناب اس میں بہت کمائیں گے، پھر آخری عشرے میں الگ کمائیں گے۔ رمضان کاروبار کے لیے نہیں، رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں، رمضان تو مغفرت کروانے آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں کیا معلوم؟ پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خیر سے، عافیت سے ہمیں رمضان سے ملا دے۔ بڑی پیاری دعا ہے نا، اللہم بلغنا رمضان بالصحت وعافیہ، اے اللہ ہمیں رمضان سے صحت اور عافیت کے ساتھ ملا دے۔ پہلی دعا تو ہماری یہ ہے، اور پھر دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ یہ رمضان ہمیں ہماری مغفرت کا سامان بن جائے۔ کیا پتہ یہی آخری رمضان ہو ہمارا،
تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ذہنی طور پہ تیار ہو. بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں فزیکلی بھی تیار ہونا شروع ہو جائیں. زیادہ محنت کے کام تھوڑا کم کر دیں، تھکاوٹ والے کام کم کر دیں، زیادہ ٹریولنگ کم کر دیں. کیونکہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اگر جس کو فکر ہے نا کہ میں نے پورے روزے رکھنے ہیں، پوری تراویحیں پڑھنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ذرا سیکیور کرے گا. آپ کو پتا ہے جس کی شادی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں دولہے کو، بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. شادی سے 4 5 6 دن پہلے 8 دن پہلے اس کو ریسٹ کرواتے ہیں، اس کو زیادہ ٹریول نہیں کرواتے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک بڑا ایونٹ ہے. تو جس طرح اپنے گھر کے کسی بڑے ایونٹ کی آپ پریپریشن کرتے ہیں، یو شوڈ تھنک اباؤٹ رمضان. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ آ رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو میری مغفرت مجھے بخشوانے آ رہا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ تو مضمون ہے آپ کی کال کا، اس امت کو اگر اللہ کو عذاب دینا ہوتا نا، اللہ کی رضا یہ ہوتی کہ اس امت کو پنشمنٹ ملے، تو اللہ انہیں رمضان اور قرآن عطا نہ فرماتا. یہ 2 چیزیں ایسی دے دی ہیں نا، جس کو پکڑ لو نا سبحان اللہ پھر بیڑا پار ہے. ہاں، رمضان اور قرآن دونوں قبر میں شفاعت کرتے ہیں. کیسے؟ رمضان کہتا ہے یا اللہ میں نے اس بندے کو جو ہے وہ کھانے پینے سے روکا تھا، دن میں کھانے پینے سے روکا تھا. قرآن کہے گا مولا رات میں نے سونے سے روکا، یہ قرآن پڑھتا تھا، تراویح سنتا تھا. تو جس نے رمضان اور قرآن کو تھام لیا نا، یہ دونوں آپ کا کام کریں گے، یہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن. مگر جو نہ دن میں روزے رکھے نہ رات تراویح پڑھے، جو نہ دن میں عبادت کرے نہ دن میں اللہ کو راضی کرے نہ رات قرآن سے محبت کرے، تو وہ کیا کہاں جائے گا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک حدیث، اتنی حدیثیں میں آج بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا، مگر میں آپ کو کہوں کہ اگر رمضان کی فضیلت پر صرف ایک حدیث جو نبی پاک نے فرمائی نا، ون لائنر، عقل مندارا اشارہ کافی است، کہتے ہیں نا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. آقا کی ایک لائن کی جو حدیث ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. That's it. اسی سے بندہ سمجھ جائے کہ it means very big special, not only special. ایسا مہینہ ہے. اور نبی پاک سبحان اللہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا تھا، آپ کا اسٹائل ہی بدل جاتا تھا. آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں تھے. مگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دیکھیں گھر کی بات تو گھر والے ہی بتا سکتے ہیں نا. ہماری امی حضور بتاتی ہیں کہ رمضان آتا میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، خوف خدا، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، دعائیں کرتے، بستر پر کم آتے ہیں، رات رات بھر نوافل اور دعائیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں کہ اللہ کے حبیب ہیں جن کے صدقے مجھے اور آپ کو رمضان ملا ہے، وہ بستر پر کم جا رہے ہیں، وہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. جبریل امین آتے تھے تو پیارے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے اور سبحان اللہ خوب سخاوت کرتے تھے. یہ میرے آقا کے چند وہ کام ہیں جو اب ماہ رمضان میں اسپیشل کرتے تھے. ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ آقا آرام کم کر دیتے تھے، ہم آرام بڑھا دیتے ہیں. ہمارے کئی لوگ جو رمضان میں سوتے ہی رہتے ہیں. بھائی آپ سوتے رہیں گے تو آپ نے پھر کیا روزے کو پایا؟ دیکھیں ایکچولی روزے کے کچھ میسیجز ہیں. روزہ ایسے رکھنا ہے، ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ صرف کھانے پینے سے نہیں، گناہوں سے بھی بچنا ہے. دوسرا آپ کو نکاہت فیل ہو. اس کا ایک مقصود ہے کہ جب عصر کے بعد خاص طور پہ ماشاءاللہ کئی لوگ میں جانتا ہوں، مجھے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، مزدور بھی ہیں ہمارے بھائی، نوکری پیشہ بھائی بھی ہمارے بیان میں آئے ہیں. تو یہ مجھے تو ان پہ یقین کرے رشک آتا ہے. اصل روزہ ہی ان کا ہے. ایسے بھی ماشاءاللہ ہیں جو صبح 8-9 بجے سے کام پہ جاتے ہیں اور بھی محنت مزدوری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ روزہ بھی رکھتے ہیں. اللہ ان کے صدقے ہم ناکاروں کا روزہ قبول فرما لے. ہم میں کئی وہ ہیں جو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہتے ہیں، کام بھی ہے تو ٹیلی فون پر کام کرنا ہے. نو ڈاؤٹ روزہ ہمارا بھی ہے، لیکن اصل روزہ تو ان کا ہے نا، جو اتنی محنت کر کے بھی روزہ چھوڑتے نہیں ہیں. ہاں چھوڑنا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میرا بڑا محنت والا کام ہے، بڑی مزدوری والا کام ہے. روزے سے مت کہو میرا کام ہے، کام کو کہو میرا روزہ. آپ کام کم کر دیں، تھوڑا کر لیں، مگر روزہ نہیں چھوڑ سکتے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا جب آپ کا روزہ ہوتا ہے تو عصر کے وقت بڑی عجیب سی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. کسی چیز کا جی نہیں چاہتا، تھکاوٹ لگ رہی ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، زیادہ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، غصہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، بحث کرنے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری باڈی میں اب انرجی کم ہو گئی ہے. تو اس میں پتہ ہے میسج کیا ہے؟ اے بندے تیری اوقات یہ ہے. یہ اصل اوقات جو پتہ چلتی ہے نا، جو کرو فر جاہو جلال کے ساتھ بہت زیادہ دھوم مچا رہے ہوتے ہیں، ان کو افطار سے پہلے اپنی پوزیشن خود چیک کرنی چاہیے کہ ابھی کیا حال ہے. اور یہ صرف 12-15 گھنٹوں کی مار ہے. اللہ پاک چاہے تو تمہیں ساری زندگی ایسے رکھ سکتا ہے نا.
افطار کے بعد سیٹ ہو جاتے ہو، لیکن یہ افطار سے پہلے کی کیفیت عاجزی کی کیفیت ہے. بندہ سمجھے کہ یہ میری اوقات ہے. دیکھیں اللہ کرے میسج لینے والے بنے ہم، ورنہ نہیں لینے والے تو کچھ نہیں لیتے ہیں. اسی طرح جب میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں، ہلکا سا بخار ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں لگ پتا جاتا ہے ساڑی اوقات کی ہے. نہ بستر سے کھڑے ہونے کی ہمت، نہ بات کرنے کی ہمت، سردی لگ رہی ہے تو گھر والے کمبل اڑا رہے ہیں. کیسا بندہ جس کے جناب جاہو جلال، جس کے روب و دبدبا ہے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے کسی کام کا ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن بات یہ کہ اس سے بندہ میسج تو لے کہ یہ میری اوقات یار. ایک بخار، ایک پیٹ کا درد، ایک جناب گڑبڑ ہوئی طبیعت میں، بالکل میں تو 1 2 3 ہو گیا. تو میسج لو اس سے کہ یہ میری اوقات ہے. میں کس بات کا جناب اتراتا ہوں، کس بات کا کرتا ہوں. میرا رب چاہے تو ساری میری انرجی مجھ سے واپس لے سکتا ہے. پھر روزے میں افطار سے پہلے ایک اور میسج لینا ہے. وہ میسج یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بھوک کیسا بندے کو توڑ دیتی ہے. ہمیں پتا ہے ہم افطار کے بعد کھانا کھا لیں گے، مگر کئی بیچارے وہ ہوتے ہیں جو سارا سال بھوکے ہیں. کئی بار مہینے میں جن کے گھر میں روٹی نہیں پکتی ہے، ان کا تو گویا روز ہی روزہ ہے نا، وہ تو روز اس کمزوری سے گزر رہے ہیں. کئی بچے ہیں جن کو پورا کھانا نہیں مل رہا. پاکستان کی تو رپورٹ آئی تھی کہ کئی بچے جن کو پراپر نیوٹریشن ہی نہیں ملتا، وہ بڑے نہیں ہو پاتے، ان کی نشو نمائی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ نہ ان کو پروٹین مل رہا ہے، نہ ان کو دودھ مل رہا ہے، نہ ان کو غذا مل رہی ہے. تو جو امیر بھی ہے نا، اس کو بھی مزہ چکھا دیا گیا ہے، اس کو بھی سمجھ لو غریب کا احساس دلایا گیا ہے کہ افطار سے پہلے اپنی حیثیت دیکھو کہ جو تم اب اس وقت فیل کر رہے ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہو جو ساری زندگی یہ فیل کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ میسیجز تو لینا یار. تو یہ ہے روزے کی اصل، جس کو کہنا کہ بندہ گناہ سے بھی بچ رہا ہے، کھانے پینے سے بھی بچ رہا ہے. اب افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر پھر دعا کرنی ہے. آپ کو پتا ہے خاص وقت ہے افطار کا، حدیثوں میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ روزانہ رمضان میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور وہ 10 لاکھ کون سے ہیں؟ کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. مجھے سچ بتاؤ پھر افطار کے وقت ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کاش ہم اپنے گھر والوں کو بات سمجھائیں. ہمارے گھر میں تو ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے، بھائی جلدی سے شربت لے آؤ، تو پکوڑے کدھر ہیں، تو دہی بلے کدھر ہیں، پتہ نہیں افطار ہے یا کوئی مارکا ہے. ارے یہ مغفرت کا وقت ہے. اگر واقعی آپ نے افطار کا انتظام کرنا بھی ہے تو اپنی فیملی سے بھی، ان بیچاروں کو بھی کچن سے نکالیں، ان کو کہیں 10 منٹ پہلے ختم کر دیں، سب کچھ دسترخوان پہ رکھ دیں اور آپ بھی آ جائیں. اب مل کے دعا کرتے ہیں. کتنا اچھا گھر ہوگا، کتنا اچھا دسترخوان ہوگا کہ باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، اور سب کے ہاتھ اٹھے ہیں کہ مولا آج پھر افطار میں 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمیں محروم نہ کیجیے. اور کراچی والوں کو تو گولڈن چانس یہ ملتا ہے کہ جس وقت ہمارے افطار کا وقت ہوتا ہے، عین اسی وقت، یعنی اس سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے مدنی چینل پر شاندار دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مدنی چینل پر شامل ہو جائیں. وہ دعائیں ہو رہی ہیں، آہیں ہیں، آنسو ہیں، اللہ کے ولی، اور پھر ہزاروں لوگ اعتکاف میں پورے مہینے کے رمضان میں فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں. تو نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. بلکہ میں تو ایک مشورہ دوں گا کراچی والوں کو کہ کچھ افطار فیضان مدینہ میں جا کر کریں. آپ کو بہت ساری فرائز نہیں ملیں گی وہاں پر، بہت خوبصورت فروٹ کی ٹرے نہیں ملے گی، مگر روحانی آپ کو بہت کچھ ملے گا. وہاں فیضان مدینہ میں یہ اہتمام ہی نہیں ہوتا. وہاں پانی کی بوتل دے دی جاتی ہے، 1-2 کیلے دے دیے جاتے ہیں. اس کے بھی پیچھے بھی امیر اہل سنت کی بڑی پیاری حکمت ہے. اللہ کرے ہم کو سمجھ آ جائے کہ افطار سے پہلے جس نے سموسے بھی کھانے ہیں، کباب بھی کھانی، پیاز بھی اس میں ڈلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نماز بھی مغرب کی پڑھنی ہے، تو منہ سے بدبو نہیں آئے گی. اللہ کرے ہم مسجد کی نماز کی قدر محسوس کریں. بھائی سب چیزیں مغرب کے بعد بھی تو ہو سکتی ہیں نا، تو پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، منہ کو اچھی طرح صاف رکھیں تاکہ ہم عبادت کر سکیں. تو یہ ایکچول دعا کا وقت ہے. تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ عصر کے بعد فیضان مدینہ چلے جایا کریں، جب جا سکیں وہاں افطار کریں، پھر گھر آ کے جو کھانا ہے کھائیں بھائی. لیکن وہ جو وقت ہے مغفرت کا، وہ جو وقت ہے دعاؤں کا، اس کو ضائع مت ہونے دینا. اور یہ رمضان میں یہ موقع آتا ہے تو آپ گھر میں دعا کریں، مدنی چینل پر شامل ہو جائیں، جیسے بھی کریں، مگر اس وقت کو خاص سمجھیں. بٹ رہا ہے، مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں. اور اسی طرح جیسے ہم نے بیان میں کہا آخری بات کہ ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر کو دیکھا. آپ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے صحابی بھی ہیں. تو آپ نے دیکھا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ قبر والا پکار رہا ہے، اے علی میں آگ میں جلایا جا رہا ہوں، مجھے الٹا پلٹا جا رہا ہے، مجھے بچاؤ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ بندہ جل رہا ہے، اسے نجات دے دے. تو ارشاد ہوا اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں. تو عرض کرتے مولا میں سفارش نہ کروں، وجہ کیا ہے؟
اے علی یہ وہ بندہ ہے جو دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. اب بتائیں دن میں روزے رکھ کر رات گناہ کرنے والے کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے تو جو روزے بھی نہیں رکھ رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو رمضان میں نیکیوں کا اجر واقعی بڑھ جاتا ہے مگر گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اب ادھر رمضان کی راتوں میں کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی لوگوں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں، غلط کاموں میں لگے ہوئے، نہ کریں ایسا. یہ دعاؤں کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ تلاوت کا مہینہ ہے. پریپیئر یور سیلف. بہرحال اللہ کرے کہ ہم اپنے اس مہینے کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل پر بھی بہت خوبصورت پروگرامز آتے ہیں. جب آپ کو وقت ملے آپ مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیں. علم دین سیکھ رہے ہوں گے، دعائیں ہو رہی ہوں گی تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.